بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، متاثرین چاہے الحیات کے ہیں یا چاہے بی فار یو کے ہیں یا کسی اور کمپنی کے ہیں، ان کے درد اور تکلیف کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ ون ورلڈ والے بھی ابھی تک گھوم پھر رہے ہیں۔ لیکن ہم ہر ایک آدمی کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ رابطہ کریں، چاہے ادارے جیسے بھی ہیں، ہمارے اپنے ہیں اور ہم ان سے انشاءاللہ کام لیں گے، اور ہم نے کام لے کے دکھایا ہے اور آئندہ بھی وہ کام کریں گے۔ تو ایک ہی چیز ہے کہ اداروں سے رابطہ کیا جائے، اور میں نے ایک جو کل وہ کیا تھا اس کے اوپر یعنی پورا آپ لوگوں کو تفصیلی بات چیت کی طریقہ کار بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ گروپ بندی کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ وہ ویڈیو اس سے پہلے والی میں ویڈیو میں سب کچھ موجود ہے۔ باقی ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے کہ راجہ ریاض اور سیف الرحمن کے آپس میں تعلقات جو ہیں خراب ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور جو ایک اور بات ہوتی ہے کہ الحیات والوں کو تیس کو پیسے ملنے ہیں، تو تیس کو کسی کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ملنا ہے، بس یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے۔ جیسا کہ بی فار یو میں لوگوں کے ساتھ کیا گیا ویسے ہی ہو رہا ہے، ایک تاریخ سے دوسرا تاریخ، دوسرے سے تیسرا تاریخ، اور ابھی تک تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی۔ لوگوں سے اسٹامپ پیپر لکھے گئے لیکن کسی کو کچھ نہیں دیا گیا، اور پھر کیا ہوا، دوبارہ کیش ورث میں لوٹ لیا گیا۔ تو وہی طریقہ کار الحیات والوں کے ساتھ شروع ہے۔ الحیات والوں کے لیے ترتیب بنایا گیا ہے، ان کو دوبارہ لوٹنے کے لیے پورا پروگرام بنایا گیا ہے۔ کسی بھی کمپنی میں کبھی بھی ان کو دوبارہ لوٹا جا سکتا ہے۔ تو الحیات کے جتنے بھی متاثرین ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی بھی بی فار یو کا متاثرین ہے جو کیش ورث میں لٹ چکا ہے، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں بتاتا تھا کہ کیش ورث دوبارہ لوٹے گی تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھے لوگوں سے گالیاں دلواتے تھے، ہمارے پیچھے یعنی ہمارے کارٹون بناتے تھے اور پروپیگنڈا چالو رہتا تھا۔ لیکن ابھی ہر کوئی ہمارے قدموں میں گرا ہوا ہے، لوگ معافیا مانگ رہے ہیں، لوگ فون کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی نہیں سنی، ان کی سنی، بلکہ ان کے لیڈر بھی بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی معافیا مانگنی شروع کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن لیڈر سے غلطی نہیں ہو گئی، وہ پری پلان تحت آئے تھے اور ان کو فری اکاؤنٹ دیے گئے تھے لوگوں سے، انہوں نے جو تھا دوبارہ بونس کمایا اور رفع چکر ہو گئے، پھر ان سے پھر انہوں نے کیس کے لیے پیسے لیے اور وہ پیسے بھی جیب میں ڈال کے الحمدللہ استعمال کرتے گئے۔ تو الحیات والوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا میسج جو ہے ہر الحیات کے متاثرین تک پہنچا دے، اور ان کو بتائے کہ اگر آپ کے 1 لاکھ لگے ہوئے ہیں، آپ کو اگر 80,000 ملتے ہیں، 70 ملتے ہیں، حتیٰ کہ 50 بھی ملتے ہیں، آرام سے اٹھائیے، لیکن دوبارہ کسی کو 10,000 20,000 نہ دے کہ آپ یعنی جو آپ کا لاکھ ہے وہ 2-3 لاکھ آپ کو مل جائے گا، ورنہ آپ کو لوٹ لیا جائے گا۔ اس بات کو نوٹ کیا جائے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، جتنے بھی الحیات کے ون ورلڈ کے ہیں، جتنے بھی بی فار یو کے ہیں یا کیش ورث کے ہیں، سب میں شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور دوبارہ کوئی نہ لوٹے۔ ابھی اسمارٹ والے جو ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، الصفا والے لوٹ مار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں کمپنیاں جو ہے وہ چالو ہے، لیکن ان کا ایک ایک ایریا ہوتا ہے، اس میں وہ لوٹ مار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ون ورلڈ نے بنو میں زبردست لوٹ مار کی، کیونکہ ان کے جو قرضدار تھے وہ بنو کے ہی تھے۔ تو آپ لوگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ اٹھیے، قدم اٹھائیے، حکومتی اداروں کے پاس جائیے اور پریشر ڈالیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی رہی راجہ ریاض اور سیف الرحمن کی اختلافات کی بات، کچھ بھی نہیں ہے۔ راجہ ریاض اور سیف الرحمن ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ یہ ایک ہی قید کے مولی ہیں اور ایک ہی طرح ہیں۔ بلکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ جب بھی کوئی بیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو دوسرے بیڑیے اس کے لیے شکار کر کے لاتے ہیں اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو سیف الرحمن، راجہ ریاض وغیرہ کے لیے ابھی بوڑھا بیڑیا ہو چکا ہے، ابھی ان کے سامنے وہ شکار ڈالتے ہیں، کبھی اسمارٹ میں لوٹ مار کر کے اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں، کبھی کیش ورث میں لوٹ مار کر کے اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور سیف الرحمن ان کا ابھی بوڑھا بیڑیا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا نام سن کے اس کو یعنی انویسٹمنٹ نہیں دیتا۔ تو اس لیے انہوں نے راجہ ریاض، مالک نوید اور اس طرح کے تتر بٹیر میدان میں چھوڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو سے پیسہ لٹوا رہے ہیں اور ان کی گود میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ان لوگوں کا بائٹ کاٹ کریں گے، ان لوگوں کے جو آپ لوگ جیسا کہ کیش ورث میں آپ لوگ اس کے ایک ہی یعنی جب وہ ان کو بولتے تھے کہ اذان پہ لگ بھائی کہا، استغفراللہ، اذان تو وہ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ایک لوٹ مار کا نعرہ تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کو لوٹا۔ ابھی اذان سے یاد آیا، جیسا کہ صبح کا اذان ہوتا ہے، 10-20 آدمی
मालिक आ जाते हैं, बाकी माले में 4-5 लोग आते हैं, कोई नहीं होता। तो इसी तरह लोग हमें बोलते हैं कि आप लोगों को फ्रॉड से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। तो हम लोगों को बताया करेंगे, जैसा कि मौलवी के अज़ान पे कोई नहीं आता, इसी तरह हमारे यानी बात करने पे भी कोई फ्रॉड कंपनियों से नहीं रोकता। लेकिन अगर हम किसी एक आदमी को भी बचाएंगे तो हम समझेंगे कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इसका हमें अजर देगा और हम इसको अपनी फतह समझेंगे। तो राजा रियाज और सैफुर रहमान एक हैं और एक रहेंगे, और ये जो हो रहा है उनके ऊपर जो हाथ डाला जा चुका है, अभी वो गिरफ्त में आ चुके हैं और बिल्कुल ऐसी गिरफ्त हैं कि वो दोबारा यानी नहीं छूट पाएंगे। तो इसलिए वो अभी एक ड्रामा कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी वो समझ रहे हैं कि हम खिलाफ हैं, लेकिन ना वो खिलाफ थे, ना खिलाफ हैं और ना कभी खिलाफ होंगे। वो आखिरी दम तक एक साथ थे। राजा राज ने मुझे भी बताया कि मेरे सैफुर रहमान के साथ दुआ सलाम नहीं हुई है 6 महीने 5 महीने से या इतने ज़माने से, लेकिन उनका होता है। ये झूठ बोलते हैं। राजा राज ने आपको बताया था कि रुमैसा के घर पे जिन्नात का हमला हो गया था, वो काले जिन और काले जादू और ये वो, फिर वो मर के दुबई से आएगा, लेकिन आपका पैसा आपको देगा, जब तक वो नहीं देगा वो उसकी मैयत आ सकती है, जिंदा नहीं आएगा। वो जिंदा दुबई में मज़े ले रहे हैं, सैफुर रहमान जो है इधर मज़े ले रहे हैं। जलील कौन हो रहा है, मुतासरीन को हो रहे हैं। और इन ही लीडरों ने जो अभी अलसफ़ा में काम कर रहे हैं या स्मार्ट ग्रुप में कर रहे हैं, वही मलिक नवीद है, वही डॉक्टर असगर है और वही तितर बटेरे हैं। सब वो दलाली कर रहे हैं, एजेंटी कर रहे हैं, जिसने आपको लुटा। तो खुदारा इन लोगों को जान लीजिए, पहचान लीजिए और इनको किक आउट कीजिए। इनकी बात को बिल्कुल ऐसा ले जैसा कि आपको कोई फ्रॉड या कोई फ्रॉडी तो है ही वो, यानी आपको ऐसी जगह पे लेकर आ रहा है कि जैसा आपको काट दिया जाता है, तो इसी तरह ये आपको काटते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सैफुर रहमान बूढ़ा बेड़िया है और ये जो है इनके लिए शिकार करके लेकर आते हैं, उनके सामने फेंकते हैं। शिकार कौन है? शिकार आप हैं। शिकार वो हैं जिनसे वो पैसे लेते हैं। शिकार वो यतीम है, वो माजूर हैं, वो बूढ़े हैं, वो बेटियां हैं, वो बहनें हैं, वो भाभियाँ हैं, वो माएँ हैं, जिनको वो लूट चुका है। तो बराए मेहरबानी इनके ऊपर एतमाद मत कीजिएगा। सैफुर रहमान और रेजा एक हैं और एक रहेंगे। मलिक नवीद जो है वो चाहे स्मार्ट ग्रुप हो, चाहे पे डायमंड हो, चाहे जीटी हो, जब से वो चला आ रहा है आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ द नंबर 1 प्लेटफार्म। ये रियल प्लेटफार्म है। पुराना नुकसान इसमें पूरा करेगा, लेकिन आपका नुकसान ही नुकसान होगा, कभी आपका नुकसान नहीं पूरा करेगा। वो लोग वो आपको लूटते रहेंगे, फिर आपको एजेंट बनाएंगे, फिर आपकी वजह से दूसरे लोग लूटे जाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो आपका लूटा हुआ माल है उनको निकालने के लिए कोशिश कीजिए और तौबा कीजिए, दोबारा किसी को भी एक टक्का ना दे। वस्सलाम।